اهدنا الصراط المستقيم. دن کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث روایت کے مطابق روزے کے بارے میں ایسی بات فرمائی کہ کس کو شوق نہیں آ جائے گا اس بات کو سننے کے بعد روزہ رکھنے کا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو 15ویں شعبان کے دن موت کا دن اور تاریخ طے ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، اور ایک اور بات فرمائی کہ 15ویں شعبان کے دن میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو، وہ پورے سال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو. میں ایک بات سوچا کرتا ہوں، یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں ذرا ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں. یہ ایک چھوٹے سے طالب علم کا خیال ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ رات میں اعمال نامہ اپنے پاس منگواتے. پہلے اللہ نے موقع دیا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں بندے معافی مانگنے میں معاف کر دوں، اور دن میں اعمال نامہ اپنے پاس طلب کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری موقع اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بندوں اعمال نامہ میرے سامنے تمہاری فائل پھٹک ہونے سے پہلے آخر میں بھی تم معافی مانگ لو گے تو میرے پاس جو اعمال نامہ آئے گا اس میں لکھا ہوگا کہ مغفرت ہو چکی. میرے سامنے تمہارا کوئی گناہ پیش ہی نہیں ہوگا. بندو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے کوئی گناہ کو تمہارے اعمال نامے میں دیکھوں. بندو میں ہر ممکن تدبیر کر رہا ہوں. بندو ذرا میری مدد تو کرو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں. کچھ تو میرا ساتھ دو. کیا تم میرے اوپر یہ الزام لگواؤ گے کہ بلا وجہ معاف کر دیا؟ یہ الزام تمہیں اپنے اوپر نہیں لگنے دوں گا. پھر دوسرے بھی تو کہیں گے ہم تو اس رات میں شراب پیتے رہے، یہ صاحب تو اس رات میں شراب پیتے رہے، سوتے رہے، اور آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. نہیں بھائی، مجھے بہانہ چاہیے تم کو معاف کرنے کا. اگر میں تمہارے اعمال کا جائزہ لینا شروع کر دوں گا تو تمہارے ولیوں کی بھی مغفرت نہیں ہو پائے. کون ہے جو اللہ کے حق کے مطابق ایک سجدہ کر سکتا ہے؟ اللہ اور ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ کیا فاصلہ ہے؟ کوئی حیثیت ہے ہماری اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے وہ ملک الملوک، وہ جبار، وہ قہار، وہ خالق ارض و سما، ایک بہت عجیب الشان بادشاہ کے تصور کیجیے، جس کی فوجیں ہوں، ہتھیار ہو، لشکر ہو، طاقت ہو، ممالک پر اس کا قبضہ ہو، پتے پتے پر اس کا حکم چلتا ہو، اور وہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہے، دربار لگائے، اور اسی محل کے کسی کونے میں کسی فقیر کی جھوپڑی میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے. اس کیڑے اور بادشاہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، رب العالمین کی قسم اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ. ہمارا کیا ہے؟ اس کی رحمت کی انتہا ہے رحمت، کہ وہ فائل طلب کرنے سے پہلے رات بھر موقع دے رہا ہے. معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، کل تمہاری فائل میرے پاس آئے گی، معافی مانگ لو. میں آ گیا، میں انتظار کرتے کرتے میں نیچے آ گیا، میں خود آ گیا، اتر کے آ گیا، میں خود آواز لگا رہا ہوں، میں خود پوچھ رہا ہوں مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے معافی مانگ لو. پریشانیوں کو اس سے کہنے کے بجائے مجھ سے کہو، اپنے مسائل میرے سامنے رکھو. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اللہ عبدیت اللہ کے رسول کی کہ جب میرا اعمال نامہ میرے مالک کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میرا روزہ ہو. کوئی جج ہو اور اس کی عدالت کے کٹہرے میں کوئی مجرم، کوئی ملزم پیش ہو، اور جج
انداز لگا لے کہ ملزم بھوکا ہے، پیاسا ہے، پتہ نہیں کب سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ضعیف کمزور لاغر ہے بیچارہ، تو اچھے سخت مزاج جج کو بھی ایسے خستہ حال ملزم پر رحم تو آ ہی جائے، کم سے کم اتنا تو کہہ دے گا پولیس والوں سے کہ بھائی اسے کھڑا مت رکھو، کرسی میں بٹھا، اس کو ایک گلاس پانی پلا، اتنا تو کہہ دے گا۔ حضور نے ہم کو یہ ابیت سکھائی ہے، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب پیش ہو تو میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، شاید اللہ مجھے بھوکا پیاسا دیکھ کر ہی میرے اوپر رحم کھا کے مجھے معاف کر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔